السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله مولا النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. ممبر نور پر جلوہ افروز علماء کرام، مفتیان ذوی الاحترام، شعرائے اسلام، سنی جنتی برکاتی بھائیوں، بچوں، نوجوانوں، آج سرکار نور کا 120واں عرس مکمل ہو رہا ہے. یعنی سن 1155 میں ان کی ولادت ہوئی اور سن 1324 میں انہوں نے اس دنیا کو چھوڑ دیا. تو آپ لوگ 2-3 دن سے سن رہے ہیں کہ کیا تعلیمات تھی ان کی، کیا تعلیمات تھی صاحب البرکات کی. ان باتوں کو آپ توجہ سے سنا کریں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرا کریں. میں کوئی تعلیم وغیرہ نہیں کر رہا ہوں، میں تو اپنی اور ذاتی باتیں بتاتا ہوں آپ کو کہ علی گڑھ سے محنت کر کے ڈگری لینا تو آسان ہے، لیکن جو عقیدہ گھر سے لے کے گیا اسے بچانا بہت مشکل ہے. میں سن 71 میں گیا علی گڑھ، تو وہاں ہمارے ساتھ لڑکا رہتا تھا، وہ ان لوگوں کو اللہ میاں کی پولیس کہتا تھا. جمعرات ہمارے ہاسٹل کا دن مقرر تھا تو وہ آئے جمعرات کو. اگلی جمعرات تک وہاں ایک لکھ کے لگا دیا کہ تبلیغیز اینڈ ڈاگس اسٹرکٹلی پروہیبٹڈ. تبلیغی اور کتے سخت ان کو یہاں پر پابندی ہے. تو صاحب ہنگامہ بچ گیا کیونکہ اس زمانے میں بڑے طاقت والے تھے. تو آئے کہنے لگے کہ آپ نے ہمیں کتے جیسا کر دیا. میں تو یہی کل کہنے کتے آئی تھی کہ آپ نے ہمیں تبلیغی جیسا کر دیا. اگر اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا. جان و دل خوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان کیا. الحمدللہ رب العالمین. ہم نے کسی پارٹی سے پیسے نہیں کھائے الحمدللہ سب الحمدللہ. اور ساری پارٹی والے ہمارے آتے ہیں اور ٹوٹے اوڑھوں پر ان کو بٹھالتی ہیں جس میں ہم خود بیٹھتے ہیں. تو میں جو ایسے ہمارے بچے ہیں ان کو بھی میں نصیحت کرتا ہوں. میں نے رات کو بتایا تھا میں 70 سال کا ہو چکا ہوں، لہٰذا مجھے نصیحت کرنے کا حق مل گیا ہے. کبھی کسی پارٹی کے ہاتھوں بکھلا نہیں. سب پارٹیاں جو ہے پیروں سے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے، خاص طور سے الیکشن کے زمانے میں. خبریں وہ چھپاتی ہے کہ ہم درگاہ مہاجرہ میں حاضر ہوئے اور وہاں کے سجادہ صاحب سے ملے تاکہ لوگوں پر یہ اثر پڑے کہ صاحب یہ تو ہمارے میاں کے بڑے قریب ہے لہذا ووٹ ان کو ہی جانا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مفتی حنیف صاحب نے اور برادر عزیز نجیب حیدر صلی اللہ علیہ نے بہت وضاحت کے ساتھ بتایا. یہ تقریباً 1-1.5 سال سے یہ فیشن چلا ہوا ہے کہ معاذ اللہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے. ارے ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، بڑوں کے معاملات ہیں اس میں کیوں پڑھو. تو مولائے کائنات کا درجہ وہی ہے جو خلافت کی ترتیب ہے. سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مرتضی علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم. تو اسی ترتیب پہ ہمارے بزرگ بھی قائم رہے اور اسی پہ ہم بھی قائم ہیں. اعلیٰ حضرت نے تو 2-3 شعروں میں سارا کیس حل کر لیا. وہ ایسے ہی تھے کہ بڑے سے بڑے مسئلے کو چٹکیوں میں نپٹا دیتے تھے.
اعلیٰ حضرت کے پاس ایک استفتاء آتا تھا تو 150 پیج کا صفحہ جواب لکھتے تھے. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جا ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غدر کی ہے. ہاں تو نے ان کی جان انہیں پھیر دی نماز، اور وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی. مولا کائنات نے سورج کے ڈوبنے پر اٹھایا نہیں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو، بس آنکھوں سے آنسو گرے اور چہرے پر نور پر پڑے تو پوچھا علی کیا بات ہے، تو فرمایا کہ حضور سورج ڈوب گیا. تو آج کل کے جو ہے ان کے فارمولے سے دیکھو، نماز سب سے بڑی عبادت ہے، بے شک نماز عبادت ہے، لیکن سب عبادتوں کی جان عشق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. نماز ہمیں حضور سے ملی، روزہ حج زکوٰۃ ہمیں اللہ کے حضور سے ملا. ہم نے حضور کے کہنے پر اللہ کو اللہ مانا. تو بھائیو، دین پر مضبوطی سے قائم رہو، اور ڈرنے ڈپٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر مسلمان ہو اور تقدیر پہ ایمان ہے اور یقیناً ہے، تو ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہم کیا بج کر کیا منٹ کیا سیکنڈ پہ کس جگہ ماری جائیں گے، لیکن طے ہے کہ ہمارا موت کا وقت یہ ہے. اگر تقدیر میں موت لکھی ہے تو ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا، اور زندگی لکھی ہے تو ہمیں کوئی مار نہیں سکتا. ساری طاغوتی طاقتیں صوبے سے لے کر کیندر تک اسلام کو مٹانے کی جی توڑ کے کوشش کر رہی ہے، اور اسلام نہیں مٹتا، نہ مٹ سکے گا، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس دین کو اللہ نے اپنا بنایا، وہ کبھی مٹ نہیں سکتا. علمی طور سے آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ علم کی بڑی اہمیت ہے. ایک صاحب بہت بڑے عبادت گزار تھے، 300-400 رکعت نفل پڑھتے تھے، اور سال بھر 4 دن چھوڑ کے روزہ رکھتے تھے. تو شیطان نے کہا کہ میں امتحان لیتا ہوں، اور اپنے شاگردوں سے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو. شیطان شام کو رپورٹ طلب کرتا ہے اپنے شاگردوں سے کہ آج تم نے کیسے بہکایا، آج تم نے کیسے بہکایا. تو ایک نے کہا کہ میں نے بچے کو مکتب جانے سے روک دیا، کھیل میں لگا دیا، تو اسے بڑھ کے کلیجے سے لگا دیا. شیطان نے کہا کہ سب سے اچھا کام تو تم نے کیا. تو زاہد صاحب بڑی عبادت ریاضت کرتے تھے، اور نفل کے روزے اور نفل نمازیں. تو شیطان ان کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ حضرت ایک سوال کا جواب عطا فرما دیجئے. ان کا پوچھو. کہتے کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نکل سکتا ہے؟ زاہد صاحب نے کہا سوئی کے ناکہ تو ذرا سا ہوتا ہے، اونٹ اتنا بڑا ہوتا ہے. کہ نہیں یہ نہیں نکل سکتا. یعنی اس نے اللہ کی قدرت کا انکار کر دیا. اب پہنچے ایک عالم صاحب کے پاس، اسے پوچھا سرکار کیا اونٹ کے سوئی کے ناکے سے اونٹ نکل سکتا ہے؟ تو انہوں نے ایک سیکنڈ کو سوچا، کہنے لگے بس تو ایک اونٹ کی بات کرتا ہے، اس میں سے تو پوری کائنات نکل سکتی ہے. اللہ قادر ہے اس بات پر. تو علم کی بڑی اہمیت ہے. میں کم از کم کئی ہزار لوگوں کو میں نے پڑھایا یونیورسٹی میں، اور پوری کوشش کی جو ان میں سے لائن آؤٹ تھے ان کی کوشش کی کہ ان کو اپنے قریب لایا جائے. اور اللہ کے فضل سے مجھے کامیابی بھی ملی. پہلے جب میں سن 71 میں گیا تو علی گڑھ میں 2 مسجدیں تھیں صرف، جس میں ہم آنکھ بند کر کے داخل ہو سکتے تھے. اس وقت الحمدللہ رب العالمین 106 مسجدیں، 106 مسجدیں ہیں جس میں آپ آنکھ بند کر کے چلے جائیں. اس کے گیٹ سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہماری مسجد ہے. ہماری مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائی مسلک اعلی حضرت کے بارے میں بھی خوب سنان کیا گیا ہے. اور پھر ایک دفعہ یاد رکھیے کہ مسلک اعلی حضرت کیا ہے. تو لوگوں نے بڑی بڑی رسالیوں کتابیں لکھی
اور اگر مجھے فرصت مل جائے اور میری صحت ٹھیک رہے تو 800-900 پیج کی کتاب تو میں بھی لکھ سکتا ہوں الحمدللہ. مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا؟ لیکن اس کو مختصر یہ سمجھیے کہ اللہ کے رسول سے ایسی محبت کرنا جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. ایک مولانا صاحب بڑا قابل دیکھیے یہ حقیقی واقعہ ہے یہ. تو انہوں نے تقریر میں کہا کہ قبر میں مسلک اعلیٰ حضرت نہیں پوچھا جائے گا. بات مشتق آئی تو میں نے ان سے جا کے کہہ دینا کہ جو تیسرا سوال ہے وہی تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے. ہم آپ سب جانتے ہیں، سوال بھی جانتے ہیں، جواب بھی جانتے ہیں. تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کون ہے، اور اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. تو امتحان کا وقت ہوگا نا تو اس میں بتایا نہیں جائے گا کہ محمد رسول اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہو، اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو. ما تقول فی ھذا الرجل. تو یہ تیسرا سوال اور جواب بھی معلوم ہے، ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا دین اسلام ہے. ہم تو تینوں کے جواب دے دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. لیکن یہ پڑے گی چکر میں نیکر سے ذرا نیچے تہبند باندھنے والے اور تختے سے ذرا اوپر کرتا پہننے والے ان چکر میں پڑیں گے. ہائے ہائے ہم نے کبھی کوشش نہیں کی جاننے کی، ہائے ہائے. تو میں نے مولانا صاحب سے کہہ رہا ہے تیسرا سوال ہی مسلک اعلیٰ حضرت. اچھا دنیاوی امتحان میں اگر ایک سوال کا جواب صحیح دے دیا تو چلو 3rd ڈویژن پاس ہو گئے. 2 جواب دے دیے تو 1st ڈویژن نمبر مل گئے، اور 3 جواب والے کو تو 100 نمبر مل گئے. لیکن یہ جو قبر کا امتحان ہوگا یہ 100 نمبر پہ ہی پاس ہوگا. اس بات میں یہ نہیں کہ ایک کا جواب دے دیا یا 2 کا جواب. میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ صاحب سجادہ کو صحت و سلامتی کے ساتھ عمر طویل عطا فرمائے. اور جو ہمارے بھائی اتنی دور دور سے آئے ہیں، گاؤں سے آئے ہیں، قصبوں سے آئے ہیں، شہروں سے آئے ہیں، ہوائی جہاز سے آئے ہیں، ریل سے آئے ہیں، ٹیکسی سے آئے ہیں، یا اللہ ان سب پر اپنی رحمت کا خصوصی کرم فرما دے. اب میں فاتحہ کو عرض کرتا ہوں، پھر صلاۃ و سلام ہوگا تو انشاءاللہ اس کے بعد زیارت کرائی جائے گی. تو آپ کے ہاں جو زیارت ہے اس کا پورا ڈاکومنٹری یعنی کاغذ پہ لکھا ہوا ثبوت موجود ہے. جو نانان پاک ہے وہ حضرت بلال حبشی کے خاندان کے ایک شخص تھے، خواجہ جمال الدین. ان کو حکم ہوا کہ نانان پاک ماہرے پہنچا دو. مولائے کائنات سیدنا مرتضی علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا جبہ مبارک ہے. سرکار غوث اعظم کی تسبیح کے دانے ہیں. ہمارے تمہارے امام سلسلہ شاہ برکت اللہ کی ٹوپی شریف ہے. اور لیکن خیبر کے دن مولا کائنات کو کوئی رسی نہیں ملی گھوڑا باندھنے کو، تو انہوں نے پتھر کو ایسا مروڑا پتھر سے ریشم نکلنے لگا. اس ریشم کے ٹکڑے کا ایک اتنا بڑا ٹکڑا دیا ریشم کے اس پتھر کا. آپ سوچیے سال بھر زیارت بند رہتی ہے اور ایک آدمی سے کھولے نہیں ہو سکتی. زیارت کھولنے کے لیے 3 پارٹیاں ہیں، اور زیارت نہ بیچی جا سکتی ہے، نہ گروی رکھی جا سکتی ہے، نہ رہن رکھی جا سکتی ہے. ہر سال اس میں جب کھولو تھوڑا سا ریشم نکلا ہوتا ہے. اور میں اب جو ہے مجھے تقریباً 65 سال کی عمر کی باتیں یاد ہیں. جب میں 5 سال کا تھا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ پتھر اٹھتی گئی اٹھتا ہے اور ریشم اس میں الگ سے نکل کے اس میں ڈبیا میں آ جاتا ہے. تو سب زیارتوں کی زیارت انشاءاللہ کرائی جائے گی. اور ایک بات میں بہت ادب سے کہنا چاہتا ہوں، بھائی لوگوں کی محبت اتنی ہے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو. قریب اتنا ہی آؤ کہ دل سنبھل جائے، اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے.